بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 15، ویلاگ نمبر 433، پیج 469، اس معاہدے کی دفعات کا حاصل۔ ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے صلح حدیبیہ ذی-قعدہ سنہ 6 ہجری۔ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو کتاب، اس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا۔ پیغام سکوں پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے، باتم ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے۔ تیرے پیمانوں کا ہے یہ اسے مغرب اثر، خندہ زن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے۔ دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ چلتا نہیں، داہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں۔ جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو رو پوش ہے، تو رو پوش ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 15، ویلاگ نمبر 433 433 اور پیج ہے 469۔ اس معاہدے کی دفعات یعنی صلح حدیبیہ کا مین چیپٹر زیر ڈسکس ہے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیا میں یعنی دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی، اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے۔ یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اب اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزام اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خون ریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کیونکہ طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز
نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے. یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا، جیسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اسی طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا. پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی. چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی. دفعہ نمبر 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کہ کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی بلکہ مشرکین نے کی تھی. اللہ کا ارشاد ہے. ناظرین، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ٹی وی لاگ میں اس کا بقیہ حصہ. یہ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے. چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے.